یہ جس ایک آدمی نے فیصلہ کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کا، ہمارے سے یہ چور ہضم کروانے میں ہم کتنا اور نیچے گریں گے. کیا کیا نہیں ہوا کہ گندی ویڈیوز، کوئی آڈیوز نکل رہی ہیں، بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، سارے سوشل میڈیا پہ گند دیکھ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی طرح بلیک میل کیا جائے، بس کسی طرح یہ ہم ان چوروں کو ہضم کر لیں کہ ہم کہیں جی یہ جو چور اوپر آپ نے مسلط کیے ہیں، جو کہ جنہوں نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ 60% سے زیادہ کیبنٹ ضمانت پہ ہے، کرپشن پہ، اور وہ جو کہ ہر روز کیبنٹ بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف ان کے اوپر خزانہ خرچہ جا رہا ہے، پنجاب کے کوئی 170 ارب دینے ہیں، ادھر پختونخوا، اب پختونخوا کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں دہشت گردی کا. پیسے تو دیے نہیں ان کو. ہم نے کیوں زیادہ پرانا قبائلی علاقے کے لیے ہم نے کیوں سب سے زیادہ پیسے دیے تھے پرانے قبائلی علاقے کو، مرج ڈسٹرکٹس کو؟ کیونکہ ہمیں تب بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ نہ کی اور وہاں مدد نہ کی، کیونکہ جو سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں علاقہ متاثر ہوا تھا، وہاں پھر سے مسئلے شروع ہو جائیں گے. انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے، پختونخوا حکومت کو پیسے نہیں دیے، ان کے تنخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. گلگت بلتستان والے وہ کہہ رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ پیسے نہیں دیے، پنجاب جس طرح میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں 170 ارب روپیہ نہیں دیا. تو اگر پختونخوا میں پیسے نہ خرچ کیے گئے اور یہ جو مرج ڈسٹرکٹس کے اندر پولیسنگ کے اوپر نہ انہوں نے زیادہ اس وقت انویسٹمنٹ نہ کی، نوکریاں نہ وہاں ملی، اگر خدا نہ خواستہ پھر سے وہاں دہشت گردی شروع ہو گئی، میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے آگے جو پہلے ہی ہمارا ملک کے معاشی حالات کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے، خدا نہ خواستہ اگر دہشت گردی شروع ہوگی تو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، ہم اپنی حکومت سے ڈیزالو کر رہے ہیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم الیکشنز کروائیں. کیوں ڈر رہی ہیں الیکشن سے؟ یہ ہم خود اپنی 2 حکومتوں کے اندر الیکشن کروانے کے تیار ہیں. یہ کیوں اتنا زیادہ تماشا؟ کبھی گورنر رول لگا دو، کبھی کہا جی ہم چیف منسٹر کو ہٹا دیں گے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے، یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے مفرور ایک مجرم، وہ ڈرا ہوا ہے الیکشن سے، اور دوسرا آصف زرداری ڈرا ہوا ہے الیکشن سے. انہوں نے اتنی زیادہ چوری کی ہے اس ملک کی کہ ان کو خوف آیا ہوا ہے. ساری ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے چوری بچانے کے لیے. پہلے چوری کرو پھر اس چوری کو بچاؤ. پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ، پھر چوری بچانے میں ملک کو نقصان پہنچاؤ. انہوں نے جو امینڈمنٹ پاس کی ہے پارلیمنٹ میں، انہوں نے وائٹ کالر کرائم اس کو لائسنس دے دیا ہے. آج انہوں نے ناممکن کر دیا ہے کہ جو پیسے والے آدمی اب جو چوری کرے گا، ناممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں گے. نیب کے قوانین انہوں نے ایسے بنا دیے ہیں کہ انہوں نے لائسنس دے دیے چوری کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے. اور آج سوال کیا ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے، سارے جو چاہے وہ اکانومسٹ ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ پروفیشنلز ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن. لیکن یہ جو 2 چور ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں، یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اپنی ذات کے لیے، ملک کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. میں پھر سے آخر میں اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ملک کی فکر ہے یا نہیں فکر؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سارے اداروں سے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا سٹیک ملک سے باہر ہے. جن کا سٹیک آج پاکستان میں ہے، میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو آج فکر کرنی چاہیے یا نہیں کہ ہمارا ملک تیزی سے جا رہا ہے، وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا.
جتنی جلدی اس ملک میں الیکشن کروائیں ہم اتنی جلدی اس ملک کو ایک موقع ملے گا ہمیں کہ نکلنے کا اس دلدل سے. جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اس وقت نہ باہر کے ملکوں کو، نہ باہر کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کوئی اعتماد رہ گیا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر، نہ اس ملک کے انویسٹرز اور بزنس مین کو اعتماد رہ گیا اس حکومت کے اوپر. تو صرف ان دو چوروں کے چوری بچانے کے لیے، اور وہ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن اگر وہ ہار گئے تو ان کی پھر سے ان کا این آر او جو انہوں نے لیا وہ نہ چلا جائے، سارا ملک کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے. تو میں آج سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، یہ مسئلہ اس وقت نکلنے کا اس عذاب میں سے، اس دلدل میں سے صرف ایک ہے، صاف اور شفاف الیکشن. پاکستان زندہ باد.